السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 61 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا آؤ اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو دیکھتا ہے منافقین کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وہ تجھ سے دور ہٹ جاتے ہیں، دور ہٹنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول اللہ کی طرف آؤ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین آپ سے اعراض کرتے ہوئے کترا کر نکل جاتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی تعالو، تعالو کا جو روٹ ہے وہ ہے عین لام اور واو، یعنی کسی چیز کا بلند حصہ، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے بلند حصے کو آپ تعالو کہیں گے، اور یہیں سے ورڈ اعلیٰ اللہ کا نام، متعال اللہ کا نام، علیون علیجین یہ سارے اسی لفظ کے مفہوم سے، اسی لفظ کے روٹ سے نکلے ہیں۔ اور ایک اور ورڈ جو تعال ہے وہ جب کسی کو بلندی سے پستی والوں کو آواز دی جاتی تھی تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تعالو، تو اس کا مطلب پھر کیا ہے آؤ، یعنی یہ آواز دینے کے لیے ہے کہ بلندی اور غلبے میں رہنے والے لوگ نیچے والے لوگوں کو بلا رہے ہیں اوپر کی طرف آؤ، تو اس کے لیے لفظ تعال کا استعمال کیا گیا۔ منافقین کا جو روٹ ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ نون فا اور قاف، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ راستہ جس کے دو منہ ہوں، تو منافق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، یعنی اس نے دو طرف سے سرنگ بنا میں راستے نکالے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں سے اس کو فائدہ ہوتا ہے وہ وہاں سے سر نکال لیتا ہے۔ یسدون عنک صدودا، یسد کا جو روٹ ہے وہ ہے صاد دال اور دال، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اگنور کر دینا یا کسی چیز کو نظر انداز کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مفہوم جو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک پچھلے واقعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مسلمان جو ظاہری طور پر مسلمان تھا اور دلی طور پر منافق تھا، جب اس کے یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اس نے دل میں تنگی محسوس کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے پاس دوبارہ فیصلہ کروانے گیا، تو اسی سلسلہ کلام میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے منافق لوگ ہیں، یعنی یہ ایسے دو رخے لوگ ہیں، ایسے اندر ان کا ایمان کی حلاوت سے خالی ہے کہ جب انہیں آواز دی جاتی ہے کہ آؤ کس چیز کی طرف، کتاب اللہ کی طرف اور سنت رسول کی طرف، تو یہ کنی کتراتے ہوئے نکل جاتے ہیں، یسدون اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں اور کنی کترا کر اس معاملے سے اعراض کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیریکٹر پیش کیا جو کہ اس دور کے لوگوں کا تھا، جس میں نمبر 1 کوالٹی یہ تھی کہ اپنے مقدمات میں، اپنے کسی بھی معاملات میں جن میں وہ پھنس جاتے ہیں اس میں وہ حکم، ثالث، آخری فیصلہ کرنے کی اتھارٹی اپنے نبی کو نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اس کے برخلاف اپنے کسی بھی بڑے کی بات کو سن لیتے ہیں یا اس کے خلاف کسی بھی اور انسان کی رائے کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، جیسا کہ اس منافق نے کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ اب آپ اس مقدمے کا فیصلہ کریں۔ تو ایک تو کوالٹی جو منافقین کی جو قرآن نے بتائی، جن کی کو کہ اللہ نے منافق کی کیٹیگری میں گردانا ہے، ان میں ایک اور سب سے امپورٹنٹ کوالٹی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے سمعنا و اطعنا کی روش ہونی چاہیے،
وہ کوئی آپ کی حدیث ہے، وہ کوئی آپ کی سنت ہے، ان کی بات سن کر ان کے بعد آپ کسی بھی اور انسان کی رائے کو زیادہ اہمیت دیں، زیادہ درست سمجھیں، زیادہ اس کو سقہ سمجھیں، زیادہ آتھینٹک سمجھیں یا زیادہ پریکٹیکل سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ طاغوت کی طرف سے فیصلے لاتے ہیں اور وہ پھر بہت دور نکل جاتے ہیں گمراہی میں، پھر ان کو نہیں کوئی راستے کی طرف بلا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کی روش دور گمراہی میں نکلنے کی کیا تھی کہ انہوں نے کتاب کو اپنے معاملات میں ثالث نہیں بنایا، اس کتاب کو جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی اور اس کی ہدایت کو لانے والے، اس دنیا کو دینے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہچانا، تو اس لیے یہ منافق کہلائے جانے کے قابل ہیں۔ تو سمجھیے کہ نفاق میں جو یہاں پر ایک بہت آپ کہہ لیں کہ بہت خطرناک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنا ہے تو ایمان کمپلیٹ ہوگا، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کی آپ کو مٹھاس نصیب ہوگی۔ لیکن اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے برخلاف کسی اور کے فیصلے کو مانتے ہیں، آپ کی رائے پر کسی اور کی رائے کو فوقیت دیتے ہیں، آپ کے اقوال کے آگے کسی اور کا قول رکھتے ہیں، تو وہ شخص اللہ کی نظر میں بالکل بھی قابل اعتنا نہیں، اور اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں کہ اس کا دعویٰ ایمان مکمل طور پر صداقت پر مبنی نہیں ہے، وہ اپنے دعویٰ ایمان کی صداقت پیش کرنے میں ناکام رہا ہے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اگرچہ کہ وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، اگرچہ کہ وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ جماعت المسلمین میں شامل ہے، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچان کر ان جیسی زندگی نہیں گزارتا، ان کے حکموں پر سر اطاعت خم نہیں کرتا، انہی کے فیصلوں کو سب سے اہم نہیں سمجھتا اور دل کی خوشی سے نہیں مانتا، تب تک اس کے ایمان میں کمی ہے، سقم ہے، اور وہ ایمان اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں جس ایمان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھا نہ کیا ہو۔ اس لیے پیاری بہنوں، یہ ایک بہت اہم اور بہت ہی اسکیری ایشو ہے۔ حب رسول کے تقاضوں میں تقاضا نمبر 1 ہے ہی یہ کہ جو رسول فرما دے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ بس یہی ہے ہمارے ایمان کی تکمیل کہ جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آ جائیں وہاں پہ ہمارا سر اطاعت سے اور فرما برداری سے جھک جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغامبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایمبیسڈر ہیں، ان کا پیغام دنیا کو پہنچانے کی ذمہ داری لے کر آئے، تو جو ان کے الفاظ ہیں وہ اللہ کے پیغامات ہیں۔ تو اللہ کے پیغام کو سمجھنا اور سننے کے لیے اور اس کے بعد اس کے سامنے سے ہمارا سر اطاعت خم ہونے کے لیے اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو ہمارا ایمان مکمل ہے، اگر ان میں کوئی کمی ہو گئی تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔